أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کان کا کچا ہے، کہو وہ تمہارے لیے گوش خیر ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومنوں کی بات پر یقین کرتا ہے، اور جو لوگ تم میں سے ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے سرتاسر رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ توبہ کی 61 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں بعض منافقین کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخانہ باتیں کیا کرتے تھے، سائشیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی اور تکلیف پہنچتی، اور یہ سمجھتے کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، کان کے کچے ہیں، لہذا جھوٹ بول کر دھوکہ دینا آپ کے لیے بڑا آسان ہے۔ آپ کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ آپ کا عفو و کرم، حلم، یہ جو آپ کی صفتیں ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ دھوکے میں پڑ گئے۔ حالانکہ آپ خیر کی بات سنتے ہیں، کوئی شر اور فساد کی بات نہیں سنتے، اس لیے جو ہے کوئی شر تم لوگوں کے تعلق سے اس پر جو ہے سن کر یقین نہیں کرتے۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جو باتیں کرتے اور دین کا مذاق اڑاتے، اور جب سچے اہل ایمان ان کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے اور آپ منافقین سے پوچھتے تو انکار کرتے اور طنز کرتے کہ آپ ہر شخص کی بات سن لیتے ہیں۔ ان کی اس حرکت پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ نبی نے تمہاری بھلائی کے لیے اپنے کان کھولے رکھے ہیں، تمہاری ایسی ویسی حرکتیں اس کے علم میں لائی جاتی ہیں تو اس لیے سنتا ہے، تمہیں اس پر متنبہ کر دے اور تمہاری اصلاح ہو جائے۔ یہ خیر اور بھلائی ہے تمہارے لیے، ورنہ شر کی کوہ میں وہ کبھی بھی نہیں رہتا، اور نہ شر پسندی کی غرض سے کوئی بات سنتا ہے۔ اور پھر وہ صحابہ کی جو بات سنتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں، تو فرمایا گیا صحابہ کی شان میں کہ وہ تو ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی باتوں پر یقین کیا جائے، وہ تو تمہارے بارے میں بدگمان ہوتا ہو، بلکہ وہ سچے اہل ایمان ہیں کہ کوئی وجہ نہیں کہ ان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے۔ وہ لوگ جو باتیں آ کر بتاتے ہیں وہ بالکل سچی باتیں ہیں، وہ کبھی بھی جھوٹ بول نہیں سکتے، کیونکہ کوئی مخلص مومن یہ جرأت ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کے سامنے جھوٹ بولے یا غلط باتیں آپ کو باور کرانے کی کوشش کرے۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، وہ سراسر سرتاپا رحمت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ایمان والے بندے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اوپر پھٹکار اور لعنت کی مار ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر وہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو وہ راضی کریں۔ یعنی جب بات کھل جاتی تو پھر کہنے لگتے کہ ہم نے یوں نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا، فلاں بات ہم نے ایسی کہی تھی۔ یعنی منافقین جھوٹے بہانے بنا کر مسلمانوں کو خوش کرنے کی جو کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ کہیں مسلمانوں کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے یا کہیں ان کی گرفت نہ ہو جائے۔ ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں، اصل میں تو حقدار اللہ اور اس کے رسول ہیں کہ ان کو راضی کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کو اولیت دینا چاہیے۔ لیکن
وہ لوگ اس کو چھوڑ کر صرف مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ڈر سے۔ اس آیت میں اللہ اور اس کا رسول زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو راضی کریں، تو اس آیت کی تفسیر میں اہل بدعت جو ہے لوگوں کو اپنے صحیح محض سے ہٹاتے ہوئے اس کا الٹا سیدھا مطلب نکال کر بیان کرتے ہیں کہ عبادات میں بھی اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی رضا کی نیت ہونا چاہیے، یہ کمال ایمان ہے یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں عبادت کا مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ جو منافقین جو گستاخانہ کلمات کہتے تھے اس کے تعلق سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے تکلیف اور ایذا پہنچتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو راضی کرنے سے کچھ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، اور وہ لوگ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں یہ بتایا گیا ہے۔ کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اطاعت اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی بھی ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمایا، اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے بار بار کہا گیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونے کے طور پر یہاں پر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھلاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، لیکن عبادت صرف اور صرف خالق کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون فرمایا، یعنی جتنے بھی نبی گزرے ہیں اس سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے نبیوں کو مگر ان کے پاس یہی بھیجی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ذات کوئی نہیں ہے، کوئی نبی کوئی غیر نبی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فرمایا ایک مقام پر، یعنی ہم نے بھیجا رسولوں کو اس وجہ سے کہ وہ جا کر لوگوں کو بات بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، اور سارے غیر اللہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جو ہے طاغوت ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس میں جو مسلمانوں کو منافقین اور یہ بدعتی جو لوگ ہیں یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں جیسا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط بات ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ پھر سے فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس کا جو ہے سزا انجام بد یہ ہے کہ جہنم کی آگ اس کے لیے تیار ہے، اور پھر اس میں سے وہ نکالا نہیں جائے گا بلکہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ایک تو اعتقادی طور پر ہوتی ہے عقیدتاً، اور دوسرا یہ ہے کہ عملی طور پر۔ آج عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں مسلمانوں کی اکثریت لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ روزانہ 5 وقت نماز ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا ہے، کتنے مسلمان اس حکم کو پورا کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عملی طور پر احکامات کے خلاف جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے باوجود بھی ہم نماز کو نہیں آ رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، مال حرام کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ہم عملی طور پر اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ بھی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں جس کی سزا اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو پھر اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، جہاں اس کو وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا
ان اللہ مخرج ما تحذرون، منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو منافقین کے دلوں کے بھیس سے آگاہ کر دے۔ کہو مذاق اڑاؤ، اللہ اور اس چیز کا ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اس آیت میں وہ منافقین کا جو خدشہ اور خطرہ جو ان کے دلوں میں تھا، کیونکہ وہ دل میں بدگمانی کرتے تھے مسلمانوں کے تعلق سے، آیات الہیہ کے تعلق سے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتے، تو دل میں ان کو اس بات کا جو ہے ڈر لگا، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، سچا ایمان ان کا قرآن پر نہیں تھا، اس کے باوجود وہ شک میں ضرور مبتلا تھے کہ قرآن آپ پر غیب سے نازل ہوتا ہے، لہٰذا وہ اندیشہ یہ محسوس کر سکتے تھے کہ کہیں مسلمانوں کے لیے بذریعہ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات ہمارے تعلق سے آشکارا نہ کر دی جائے جو ہمارے دلوں میں پل رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی ایک آیت یا ایسی صورت نازل نہ ہو جائے، تو وہ ڈر کر رہتے تھے۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ہیں جس سے تم ڈرتے ہو، اور اس کو ظاہر فرما دیا گیا کئی ایک موقعوں پر، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی جو ہے واپسی میں جو چند منافقین مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کیے تھے، اس کے بارے میں پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ کو اس کی اطلاع دے دی، اور آپ نے اپنا راستہ بدل لیا اور آپ کو بتا دیا گیا یہ منافقین ہیں۔ اور ایک جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو فرمائے ہیں کہ 70 ایسے منافقین تھے جن کے نام اور ولدیت اور پتہ ساری چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا ان کے سامنے۔ اس میں وہ لوگ جو ڈرتے تھے ان کے ڈرنے کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ظاہر کر کے رہیں گے، تم جو ڈر رہے ہو اس کا اظہار ہونے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اور اگر تم ان سے پوچھو تو جواب دیں گے ہم تو یوں ہی باتوں میں مشغول تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کہو کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟ جب ان کی پول کھل جاتی، ان کی باتیں لوگوں کو معلوم ہو جاتی، جو آیات الہیہ کے تعلق سے جو مذاق کرتے اور جو مسلمانوں اور مومنین کے تعلق سے استہزاء کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی جو ہے جسارت کرتے، آپ کی جو ہے اہانت کرنے کے تعلق سے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے تعلق سے، جب اس طریقے کی باتوں کا مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں سے کوئی علم ہو جاتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچ جاتی، اور جب ان سے پوچھا جاتا، سوال کیا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو فوراً مکر جاتے اور کہتے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہم تو آپس میں مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اچھا تمہارے لیے مذاق کے دو ہی موضوع بچ گئے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتیں، یہ مذاق کا کوئی موضوع نہیں تھا تمہارے لیے۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانہم كانوا مجرمین، بہانے نہ بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم تمہارے کسی گروہ کی درگزر کر بھی لے تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخت تنبیہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے کہ انہوں نے ایسی باتیں اور ایسے کام کیے تھے مسلمانوں کے تعلق سے اور دین اسلام کے تعلق سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی غرض سے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم آپس میں مذاق کر رہے تھے۔ تو کہا کہ تم جو مذاق کر رہے تھے اس کی وجہ سے تمہارا ایمان چلے گا، پہلے سے ہی تمہارے دل میں ایمان تھا نہیں، بلکہ ظاہر طور پر تم اس کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں بچا تمہارے پاس، کیونکہ کفر جو تم نے کر لیا ایمان کے بعد تو پھر کچھ تمہارے پاس نہیں رہا۔ ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانہم كانوا مجرمین، اور پھر فرما دیا گیا کہ ہم تمہارے کسی گروہ سے درگزر کر بھی لیں گے، مطلب یہ ہے کہ کسی کو معاف کر دیں گے تو کسی کو ضرور سزا دیں گے، مطلب یہ تھا
کہ اس میں سے بعض لوگ طائب ہوئے جو منافقین تھے. منافقین بھی جو ہے مختلف قسم کے مختلف درجے کے لوگ تھے. کسی کا معاملہ اپنی حد تک محدود تھا اور کوئی مجرمانہ کارروائیوں میں مشغول تھا. اس میں فرما دیا گیا کہ کچھ لوگوں کو ہم معاف فرما دیں گے. ایسا ہی ہوا. کچھ لوگوں نے جو ہے اپنی باتوں کو بڑھایا اور طائب ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے. اس کے بعد مخلص مسلمان ہو گئے. اور دیگر جو لوگ تھے وہ اپنی بات پر قائم رہے. ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. جیسا کہ بعض معاملات میں جو ہے بتایا گیا کہ آگے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ وہ لوگوں نے جو سازشیں کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے آشکارا کیا. اس کو سارے لوگوں کے سامنے لایا. جو ایک مسجد انہوں نے بنائی تھی, تعمیر کی تھی مسجد کے نام سے, جہاں سے وہ شر پھیلانا چاہ رہے تھے, جس کو مسجد زرار کا نام دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو جلا دیا گیا. اس طرح جس گھر میں وہ مجلس جمع کر فتنہ سامانیاں کرتے تھے وہ ایک یہودی سویلم کا گھر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ بھی نظر آتش کر دیا گیا. یہ سارے کام ان کے لیے کیے گئے جو انہوں نے جو ہے توبہ نہیں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کیا تھا اور دین کے تعلق سے غلط باتیں پھیلاتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا. ان کو سزا دی دنیا میں بھی اور آخرت میں تو بڑی سخت سزائیں ہیں جو آگے کی آیتوں میں آنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.